السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قابل احترام احباب گرامی، کہ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا ارکان اسلام کے حوالے سے، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے شرک کے بارے میں گفتگو کر لی، کیونکہ سب سے پہلا تو ارکان جو ہے رکن ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک، اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد نماز کے اوپر ہم نے مفصل گفتگو کی، اس کے بعد زکوٰۃ اور روزہ، اور پچھلی کلاس میں حج کے احکام مسائل مکمل ہم نے بیان کر لیا تھا، جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ کسی ایک موضوع کو ہم لے کے مکمل اس کا ہم یعنی تہ تک جائیں گے، گہرائی تک جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ نماز جنازہ، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو دعائیں نہیں آتی، تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کو دعائیں بھی یاد وہ کروائیں تاکہ دعائیں یاد ہو سکیں۔ بڑی بڑی عمر ہو گئی ہے مگر ابھی تک جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بس آمین کہہ کے شریک ہو جاتے ہیں، مگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ست المسلم علی المسلم، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں سے جو آخری حق ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب تمہارا بھائی کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص الدعاء، اپنے بھائی کے لیے مخلص ہو کے دعا کیا کرو۔ جب بھائی کو دعائیں نہیں آتی، دعائیں آتی نہیں ہیں، تو بھائی کیا پڑھے گا؟ ہم جو ہمارے والدین ہیں یا جو ہمارے بزرگ احباب ہوتے ہیں، اپنی جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو ایم اے ڈگری، پی ایچ ڈی، بہت زیادہ ڈگریاں ان کو حاصل کروا لیتے ہیں، اسکول کی تعلیم ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ وکلاء کی ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر جج بھی وہ شمار ہو جاتے ہیں، مگر کیا وجہ کہ ان کا سگا باپ آگے پڑا ہوتا ہے، بیٹے کو دعا بھی نہیں آتی کہ اپنے باپ کا آخری حق ادا میں کیسے کروں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ آپ بعض جنازوں میں جا کے دیکھو تو آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنازوں کے اندر کچھ ایسی اولاد ہوتی ہے کہ جن کی دنیاوی ڈگریاں تو بہت عروج پہ ہیں، مگر باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کے دل سے وہ دعا نہیں نکلنی جو بیٹا دعا کر سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے مولوی کا باپ نہیں فوت ہوا، باپ اس کا فوت ہوا ہے کہ جس کو دعائیں نہیں آتی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہدہ علی الجنازۃ حتی یصلی، کہ جو کسی کے جنازے پر حاضر ہوتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھتا ہے فلہ قرات، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد الجنازۃ حتی تدفن فلہ قراتان، جو اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس کو دفن تک اس کے ساتھ رہتا ہے، مثلا اس کو دفناتا بھی ہے، تمام معاملات سر انجام دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلہ قراتان، اس کے لیے 2 قراتیں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا قیل وما القراتان، اللہ کے رسول قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں جتنی اس کو قرات کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب وہ پہاڑ کون سے ہیں واللہ عالم، حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے تو دونوں طرح جائز ہیں، ایک جہری اور ایک سری، دونوں طرح، مگر بعض کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اونچی جنازہ پڑھانا، جہری جنازہ پڑھانا ہی جائز ہے۔ یہ غلط ہے، آپ سری بھی جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل موجود ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے اور پیچھے ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس کا لمبا جنازہ پڑھایا اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کی، کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی اور مصطفیٰ میرا جنازہ پڑھا رہے ہوتے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی اور نہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو احادیث سے ملتا ہے، صحیح البخاری میں کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکمل باب باندھا ہوا ہے جنازے کے حوالے سے، اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کے احکام کیا ہے اور اس میں کیا دعائیں پڑھی جائیں گی جو مسنون ہیں، جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ
پڑھایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکبیر میں دعائے استفتاح بھی پڑھا کرتے تھے، جس کو ہم اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یہ دعا کہتے ہیں۔ یہ پڑھ بھی آ سکتے ہیں، یہ رخصت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو وہ نہ پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ فاتحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے اندر اس کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ نے بھی نہیں چھوڑا۔ اور جو فاتحہ جنازے کے اندر نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا، جس طرح لا صلات، جس طرح لا کا جو ایک حرف ہے، جو لا کا ایک لفظ ہے، جس طرح وہ عام پر دلالت کرتا ہے، جس طرح نماز کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کے جو اپنی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی بھی جنازہ نہیں ہو، اس کا جنازہ نہیں ہوتا، وہ چاہے امام ہو یا مقتدی کی صورت میں ہو، دونوں پر فرض ہے اور دونوں کے پڑھنا ضروری ہے۔ امام بھی فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی یہ نہیں ہے کہ صرف چپ کر کے کھڑا ہوگا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کے تحت صرف چپ کر کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے امام جانے اور اس کی دعائیں جانے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کا بھی حق ہے، کیونکہ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مخلص ہو کر دعا کرو، تمہارے بھائی کو اب تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہاری دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور فاتحہ کے ساتھ کوئی صورتیں ملایا کرتے تھے، جس طرح آپ یہ بھی ملا سکتے ہیں، کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں، مگر زیادہ تر یہی صورتیں چلتی ہیں، یا یہ تو نفس المطمئنہ، کیونکہ یہ اس کے ریلیٹڈ آیات ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی عمل یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکبیر میں، صحابہ بھی یہ پڑھا کرتے تھے فاتحہ، دوسری تکبیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ اب بات یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب دوسری تکبیر کہنی ہے، اب دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، یا پھر ویسے دعا ہم نے شروع کر لینی ہے۔ مثلا پہلی جو ہم نے تکبیر کہی، 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر میں ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی، یا پھر کوئی ساتھ صورت ملا لی۔ اس کے بعد جب پھر تکبیر کہے امام اللہ اکبر، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے کیا ہم بھی ہاتھوں کو اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ تو دارقطنی کے اندر اور مستدرک الحاکم کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، جو امام البانی اور زبیر علی زئی دونوں کا اتفاق ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی راوی مجہول نہیں ہے اور نہ سند کا انقطاع ہے، سند بالکل متصل ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے، جب آپ رکوع سے اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، یہ ایسے رازدان تھے کہ جو منافقین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے اور لکھوائے بھی تھے یہ منافقین ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ میرا نام تو نہیں ان منافقین میں شامل؟ تو سیدنا حذیفہ بن یمان نے کہا آپ کا نام ان منافقین میں شامل نہیں ہے۔ وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حذیفہ بن یمان کے پیچھے تھے، تو حذیفہ بن یمان جنازہ پر آ رہے تھے ایک شخص کا، تو اللہ اکبر پہلی جب تکبیر کہی تو ہم نے بھی ساتھ تکبیر کہی اور ہاتھ باندھ لیے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، اور ساتھ جب حذیفہ بن یمان نے دوسری تکبیر کہہ کے اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمع غفیر جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے سب نے ہاتھ بلند کیا، اور بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاکذا سنت رسول اللہ، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ ایک بات محدثین نے درج کی ہے کہ جب رسول اللہ کا کوئی عمل نہ ملے مگر صحابی عمل کرتے ہوئے کسی صحابی کو دیکھ لے اور وہ صحابی یہ کہہ دے کہ ہاکذا سنت رسول اللہ، کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے،
تو وہ حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے، موقوف کا درجہ نہیں رکھتی۔ محدثین نے ایک پیمانہ قائم کر دیا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کی بات آ جائے یا صحابی یہ کہے کہ میرے پیغمبر کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یا یہ کہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ پیغمبر کا عمل نہ بھی ملے، صحابی کے عمل کا یقین رکھتے ہوئے وہ حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے، موقوف کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو یہ جو حدیث ہے مستدرک الحاکم کے اندر، یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے، اور محدثین نے اس حدیث سے اخذ یہ کیا ہے کہ جب بھی آپ امام جب تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو آپ بھی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے رفع الیدین ضرور کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کہا کرتے تھے، تیسری تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، جن میں سے پہلی تو یہ ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے اور جو تیرے پاس آ گئے ان کو بھی معاف کر دے، حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے، و صغیرنا و کبیرنا، اللہ جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، و ذکرنا و انثانا، اللہ جو مذکر ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو مؤنث ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جو ہم میں سے اب تک زندہ ہیں اللہ ان کو اسلام پر زندہ رکھیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جو ہم میں سے جا چکے ہیں تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ ان کو ایمان کی موت نصیب فرما اور ایمان سلامت ان کا رکھنا۔ اور یہاں ایک محدثین نے ایک بات یہ بھی درج کی ہے، ابن حاتم اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے سلسلۃ صحیح، جن میں انہوں نے تمام صحیح حدیث کو درج کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب یہ دعا کی جاتی ہے تو جتنے بھی دعا کرنے والے ہیں اللہ اس دعا کی وجہ سے جتنے اس جنازے میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ انہوں نے کہا صرف یہ ٹکڑا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ صحیح کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہوتے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی جامع دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں کسی گمراہی یا آزمائش میں مبتلا بھی نہ کر دینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جی اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہو ضمیر مذکر کی طرف لوٹتی ہے، اور جب کوئی خاتون ہو مؤنث ہو تو اللہم اغفر لہ ہا ضمیر ہونی چاہیے، اور جب دو ہوں تو اللہم اغفر لہما وارحمہما، اور جب تین سے زیادہ ہوں یا تین میتیں ہوں تو پھر اللہم اغفر لہم، ہم ضمیر۔ آپ یہ گرامر کے مسائل ہیں کہ آپ کو پتہ ہے غائب کی ضمیر ہوتی ہے، مخاطب کی ضمیر بھی ہے، متکلم کی ضمیر بھی ہے، کہ جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے وہ ہو ہے، اور جو حاضر کی ضمیر ہوتی ہے وہ انت ضمیر ہوتی ہے، اور اسی طرح جو متکلم کی ضمیر ہے جو واحد متکلم ہو وہ انا ہے، اور جو زیادہ کثیر ہوں تو وہ ہے نحن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے اس میت کو، ورحمہ اس پہ رحم کر دے، وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اس پر اپنی خاص رحمتیں برخیں نازل فرما اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور اے اللہ اس کے جو گناہ ہیں یہ جو اس نے زندگی میں کیے ہیں واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اس کے گناہوں کو اے اللہ پانی سے بھی دھو دے، برف سے بھی دھو دے اور اولوں سے بھی دھو دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ یہ ٹکڑا جو آتا ہے یہ دعائے استفتاح میں بھی آتا ہے۔
کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ کس طرح دھونا ہے کہ جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ یہ جو میت ہے اس کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ اس گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، یہ جو یہاں رہ رہا تھا نا اس سے بہتر جو اگلا گھر ہے اس کو عطا کر دے. اور اسی طرح وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، جو ضمائر کا آپ لحاظ رکھیں. اے اللہ اس اہل و عیال میں سے سب سے بہتر اس کو اہل و عیال عطا فرما دے. اور آگے وَخَيْرًا مِنْ، اور آگے اے اللہ اس کی جو زوجہ تھی، اے اللہ جنت کے اندر بہترین زوجہ اس کو عطا فرما، اس سے بہتر زوجہ وہ کیا ہے، وہ حور کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اللہم ادخلہ الجنت، ایک روایت میں آتا ہے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جو 3 مرتبہ جنت الفردوس کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی کہتی ہے اللہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کو عطا کر دے. جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم بھی کہتی ہے اے اللہ جس سے یہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ عطا کر دے. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ اس کو پناہ دے کس سے، عذاب قبر سے. عذاب قبر آپ کو پتہ ہے سب سے دردناک عذاب عذاب قبر کا ہے، کیونکہ سب سے منزل پہلی، کیونکہ سیدنا عثمان بن عفان کا واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لے کے آئے ہیں سیر اعلام نبلاء کے اندر. امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان کا واقعہ لے کے آئے کہ جب بھی وہ قبرستان کے اندر سے گزرا کرتے تھے تو ان کی داڑھی تر ہوا کرتی تھی، تو پوچھنے والے پوچھتے تھے ادب کی کیوں روتے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کیوں روتے ہو کہ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا ذکر کرتے تھے جہنم کا ذکر کرتے تھے تم نہیں روتے تھے. حضرت عثمان کے سامنے جب رسول اللہ جنت کا ذکر کرتے تھے تو روتے نہیں تھے، روتے تھے مگر اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کے وہ رونا شروع کرتے تھے. جہنم کا ذکر کرتے تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. صحابہ نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا ان القبر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانوں نے محمد رسول اللہ کی حدیث کو سنا ہے. ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعد ایسر منہ، پیغمبر نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. فان نجا منہ فما بعد ایسر منہ، جو اس سے نجات پا گیا اگلی منزلیں راحت والی اور سکون والی ہیں، اگلی منزلیں اللہ آسان فرما دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن عذاب النار، اور عذاب نار سے بھی اللہ اس کو بچا دے، یعنی جہنم کے عذاب سے بھی اس کو بچا دے. اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے جس طرح آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جنازے میں یہ دعا پڑھی اور فرماتے ہیں میں سن رہا تھا اللہم ان فی ذمتک وہب لی جوارک. آگے لکھا ہوا ہے کہ بریکٹ کی جگہ میت کا نام لیا جائے اللہم انا. آگے آپ کسی بھی میت، اب کس کو مارنے کا ارادہ ہے یہاں، اب آپ کسی بھی میت کا نام لے سکتے ہیں اللہم انا یا فلان ابن فلان کہہ لیں. آپ کسی بھی میت کا نام لیں اور فی ذمتی کا وہب لی جواری، اے اللہ یہ جو میت ہے یہ تیرے ذمے ہے، وہب لی جواری اور تیری پناہ میں آ چکی ہے. اب ظاہر بات ہے تیری پناہ میں آ چکی ہے. اور اے اللہ فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بھی بچا لے اور اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بھی بچا لے. یہ 2 ایسے فتنے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ ہر نماز کے اندر ان فتنوں سے پناہ نہ مانگتے ہیں، وہ حضر کے اندر ہو وہ سفر کے اندر ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان فتنوں سے ضرور پناہ مانگا کرتے تھے. اور دجال کا ایک فتنہ بھی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے نماز کے تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ، اے اللہ تیرے سے بھر کے کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے، تیرے سے بھر کے کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے وَأَنْتَ أَهْلُ الْأَخْيَارَ، اے اللہ تو سب سے زیادہ خیر کرنے والا ہے. یہاں اہل علم کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں جو قرآن مجید میں آتا ہے خیرن اور شرن، یہ اصل میں اخیارو اور اشرو تھا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، حمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو خیر اور شرو ہو گیا. مسند احمد میں جو الفاظ ہیں وہ وَأَنْتَ أَهْلُ الْأَخْيَارُ، اے اللہ تو سب سے زیادہ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. اور صحیح البخاری میں جو الفاظ ہیں وہ ہے وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ،
اے اللہ تو سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، والحق، اور حق بات کہنے والا ہے، تیری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ہم مانگتے کیا ہے، فاغفر لہ وارحمہ، یہ جو سامنے میت پڑی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے اور اس پہ رحم کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الغفور الرحیم یہ بھی اسم مبالغے کے طور پر صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مبالغے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ معنی کی کثرت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اسم مبالغے کا صیغہ ایک ایسا صیغہ ہے کہ اس صیغے کے اندر جس قدر مبالغہ زیادہ ہے نا ویسے صیغوں میں نہیں ہے۔ آپ عام صیغے کھول کے دیکھ لیں، عام صیغوں میں آپ کو مبالغہ نہیں ملے گا، ملے گا تو اسم تفضیل کے صیغے میں ملے گا یا اس سے زیادہ اسم مبالغے کے صیغے میں ملے گا۔ اور اللہ کی جتنی بھی ساری جو صفتیں ہیں وہ رحمان کی صورت میں ہو، رحیم ہو، غفار ہو، قہار ہو، اللہ کے نام ہو یا اللہ کے صفاتی نام ہو یا اللہ کی صفاتی اپنی صفتیں ہوں، ساری کی ساری اسم مبالغہ کے اوپر مشتمل ہے، ساری کی ساری اسم مبالغہ کے صیغہ ہے، اور مبالغے کے اندر معنی کی کثرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہاں دعا نہیں ہے پیچھے لکھی ہے، رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بارے میں نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت ربوہا، اے اللہ تو اس میت کا رب ہے، وانت خلقتہا، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، وانت ہدیتہا الی الاسلام، اور اے اللہ تو نے ہی اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی تھی، تو نے ہی اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ اور آگے وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، اے اللہ تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے، تیرے سوا روح کو کوئی قبض کرنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح بھی تو نے قبض کی ہے، اور ہم تیرے پاس لے کے کیا آئے ہیں، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اے اللہ تو اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ انسان کسی کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا، کسی کے باطن کو دیکھ کے اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس کی نیت پتہ نہ ہو۔ جب تک آپ کو کسی کی نیت نہیں ہے کسی مسئلے کے اوپر یا کسی مسلک کے تحت، اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے پاس اگر جواز موجود ہے، دلائل موجود ہیں، وہ جیسا بھی عمل ہو، اگر اس کی نیت کچھ اور ہے تو اس کی نیت جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ فتویٰ مشین ہر کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اللہ ہم تو اس کے باطن کو نہیں جانتے، ہم تو اس کو ظاہر جانتے تھے، یہ تہجد گزار تھا، یہ نمازی تھا، صوم و صلات کی حفاظت کرنے والا تھا۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ ظاہر دیکھتے ہوئے ہم نے کہہ دیا کہ بندہ نیک تھا، اچھا گمان رکھتے ہوئے ایک بندہ مومن دوسرے مومن کے بارے جو اچھا گمان رکھتا ہے اس کے تحت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ نیک تھا، ہم سفارشی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، آگے مرضی تیری ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، کیونکہ تو ظاہر کو بھی اس کے جانتا تھا اور تو باطن کو بھی جانتا تھا، کہ جس طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے باطنوں کو پاک کیا کرو، مثلا اپنی تنہائیوں کو پاک کیا کرو، کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ کیوں فائدہ ہوگا؟ کہ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اللہ جس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس کے ظاہر کو بھی دیکھ کے اور اس کے باطن کو بھی دیکھتے، کہ ظاہر تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنا اچھا ہے، مگر باطن اللہ اوپر گواہیاں دے رہا ہوگا کہ میرا بندہ باطن میں بھی بڑا اچھا تھا۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی قوم من امتی، قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے تہامہ پہاڑ کتنے میلوں میں پھیلا ہوا ہے، تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَجَعَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان نیکیوں کو ہواؤں کے ذرے بنا کر بکھیر دے گا، اڑا دے گا، ضائع کر دے گا۔ اب صحابہ تھے نا، جو صحابہ کہتے ہیں صف لنا یا رسول اللہ، صف لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان کی جو خصلتیں وہ ہمیں بیان کر دیں۔ صحابہ ڈر گئے تھے کہ اتنی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے بھی بندہ جہنم میں جا رہا ہے، کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم تہجد پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے ہوں گے، جس طرح تم صوم و صلات کی حفاظت کرتے تھے وہ بھی کرتے ہوں گے، مگر ایک ان میں غلطی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ ظاہر اچھا تھا، باطن خراب تھا۔ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کو پامال کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو چن چن کے ضائع کیا کرتے تھے اور پامال کیا کرتے تھے۔
اس کی بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو فجعل اللہ حباء منصورا بنا کے بخیر دیا اور ضائع کر دیا۔ تو اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا چاہیے اور اپنے باطن کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ اور آگے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جئنا کا شفاء، اے اللہ ہم جو سارے یہاں حاضر ہوئے ہیں تیرے پاس اس کی سفارش لے کے آئے ہیں، تیرے پاس ہم اس کی سفارش لے کے آئے ہیں۔ ہم تجھ پہ حکم نہیں لگا رہے، ہم تجھے حکمی طور پہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس کو معاف کر، ہم تجھے حکمی طور پہ نہیں، گزارشات ہی کر رہے ہیں۔ تیرے فقیر بندے ہیں، احتاج الی رحمتک، یہ جو بندہ میت ہے، یہ جو اے اللہ تیری رحمت کی محتاج ہے، جئنا کا شفاء فاغفر لہ، ہم تیرے پاس سفارش یہ لے کے آئے ہیں، گزارش یہ لے کے آئے ہیں، تمنا اور خواہش یہ لے کے آئے ہیں اپنے بھائی کے لیے، فاغفر لہ، تو اس پہ راضی ہو جا، اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ اور اسی طرح یزید بن عبداللہ بن رقانہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز جنازہ پڑھتے تھے تو یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم عبدک و ابن امتک، اے اللہ یہ تیرا بندہ، بندے سے مراد جو میت ہے، و ابن امتک، تیری بندی کا بندہ، تیری بندی کا بندہ، احتاج الی رحمتک، تیری رحمت کا محتاج ہے۔ بندہ تو ساری زندگی اللہ کی رحمت کا محتاج وہ رہتا ہے، مگر تب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آگے جو مراحل ہوتے ہیں وہ مشکلات کے مراحل ہوتے ہیں۔ احتاج الی رحمتک، اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابہ، اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے اس کو عذاب دینے سے۔ اگر تو اس کو عذاب دے پھر بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر معاف کر دے تو بے شک تیری صفتوں میں سے یہ بھی صفت ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور رحم دلی کو پسند کرتا ہے، اور تو خود بھی رحم کرنے والا ہے۔ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ، اگر یہ نیک خاتون تھی یا نیک مرد تھا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ تمام مقتدی امام کے پیچھے، اور امام بھی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ اگر نیک خاتون تھی، نیک مرد تھا، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ وَإِن كَانَ مُسِيًّا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر بری تھی، ظاہر بات ہے انسان ہونے کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کسی نہ کسی موڑ کے اوپر اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول یہاں دعا کیا سکھلا کے گئے اپنے بھائیوں کے لیے، یہ دعا کیا کرو، ان کان مسیئن، اللہ اگر بری تھی، اخلاق کے لحاظ سے ہو یا پھر کردار کے لحاظ سے ہو، فتجاوز عنہ سیئاتہ، تو اس کی سیئات کو درگزر کر دے، سیئات کو معاف کر دے، سیئات کو بخش دے۔ یہ بہت جامع دعا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ پر موقوف بالکل صحیح سند سے روایت ہے۔ اب موقوف، پیچھے والے تو اہل علم کو پتہ ہے کہ موقوف روایت کیا ہوتی ہے۔ موقوف روایت یہ ہوتی ہے کہ صحابی کے قول کو یا صحابی کے فعل کو وہ موقوف کہا جاتا ہے۔ یہ مرفوع کے بعد جو حدیث کی قسموں میں سے آتی ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے موقوف حدیث۔ موقوف حدیث ہوتی ہے جو صحابی بیان کرے، اپنا عمل بیان کرے یا پھر اپنی زبان سے کوئی قول نکالے، وہ موقوف حدیث بن جاتی ہے۔ اور بعض سندوں کے لحاظ سے اگر موقوف حدیث آ جائے تو بعض محدثین نے کہا کہ کچھ قرائن کی وجہ سے موقوف حدیث بھی قابل قبول اور حجت بن جاتی ہے۔ کب؟ جب اس کے سلسلے میں مرفوع روایت نہ آئے۔ ایک آپ کے پاس موقوف روایت آ گئی ہے اور ایک آپ کے پاس موقوف روایت آ گئی ہے، اب دونوں میں سے سب سے زیادہ کیا ہوگی؟ سب کو پتہ ہے مرفوع روایت زیادہ حجت پکڑے گی۔ محدثین کے نزدیک بھی یہی ایک پیمانہ ہے حدیث کو پرکھنے کا اور حدیث کو لینے کا راویوں سے۔ مگر جب مرفوع حدیث آپ کو نہ ملے، پیغمبر کا عمل نہ ملے، پیغمبر کا قول نہ ملے، پیغمبر کی کوئی تقریری عمل نہ ملے، تو پھر اگر آپ کے پاس موقوف اور مقطوع پھر حدیثیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کس کو زیادہ درجہ دیں گے؟ موقوف روایت کو دیں گے، نہ کہ مقطوع کو، کیونکہ تبع تابعی کی صحابی کے نزدیک وہ حدیث روایت اتنی حجت نہیں ہوتی کہ جتنی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صحابی آ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں تو پھر صحابی کو نہیں وہ لیا جائے گا۔ جس طرح ایک روایت ہمارے معاشرے میں ایک پیش کی جاتی ہے اور ایک اشکالات ایک بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح البخاری کے اندر سیدنا عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کرو، حدیث ہے جی، داڑھی کو معاف کرو، اور نیچے اپنا عمل لے کے آئے ہیں، وقان ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر عمل کیا کیا کرتے تھے؟ حج کے موقع پر جو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی بھر جاتی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اب بخاری شریف پڑھنے والا اگر اس کو استاد مل جائے حافظ مسعود عالم صاحب جیسا یا پھر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جیسا، پھر تو اشکالات دور ہو جائیں گے، تو یہاں اشکالات کیا پیدا ہوتا ہے؟
صحابی ایک طرف پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہے، صحابی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور پیغمبر نے حکم بھی دیا ہے، اب صحابی کا عمل حدیث سے الٹ ہے۔ بعض جو ہمارے متشدد اور بعض جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو علم نہیں ہوتا، جو جاہل قوم ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی عبداللہ بن عمر نے گناہ کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم نے بعض لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھی، بعض لوگوں کو یہ حدیث ہم نے پیش کی تو آگے سے ان پر کیا انہوں نے کہا، آگے سے کہا لو پیغمبر کا عمل یہ ہے، عبداللہ بن عمر اپنا عمل لے کے بیٹھے ہیں، تو گویا انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ عبداللہ بن عمر کبیرہ گناہ کا مرتکب تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور بھائیو نہیں، عبداللہ بن عمر کے بارے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر یہ عمل کیوں کیا کرتے تھے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سنن اعلام النبلاء کے اندر یہ بھی بڑی پیاری بات کی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کا عمل شریعت کے خلاف نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے یہ تھے کہ پیغمبر کی داڑھی ایک مٹھ جتنی تھی، اور خواہش یہ رکھتے تھے کہ میری بھی داڑھی پیغمبر کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے، میری بھی داڑھی ایک مٹھ جیسی ہو، اور ایک مٹھ سے زیادہ اگر بڑھ گئی تو میں کاٹ لیا کروں گا۔ ویسے ان کا عمل حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اب موقوف روایت آ گئی اور ایک مرفوع روایت آ گئی۔ اب آپ موقوف کو نہیں لیں گے، اب آپ عبداللہ بن عمر کے عمل کو چھوڑ دیں گے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیں گے، بات کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح ایک موقوف روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم انہ عبدک و ابن عبدک و ابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک وانت اعلم بھی اللہم ان کان محسنا، وہ اوپر والی دعا کے ساتھ یہ بھی وان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نماز جنازہ کے احکام و مسائل پہ ہم نے جو گفتگو کی ہے، نماز جنازہ کی یہ جو دعائیں سکھائی ہیں، اور جو آپ کو یہ جو پرنٹڈ یہ صفحات آپ کو دیے گئے ہیں، یہ گھر سنبھال کے نہیں رکھنے، بلکہ اس کو یاد کرنے ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ آخری حق ہوتا ہے، تو ہم آخری حق بھی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ اور ایک یہ بھی بات سمجھ لیں، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب جنازے کی تکبیریں 4 ہیں، 4 تکبیروں میں سے ایک تکبیر رہ جائیں یا 2 رہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ مگر بعض جو لوگ ہیں جو شدت پسند، جن کو علم نہیں ہوتا، انہوں نے تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ امام کے ساتھ وہ پڑھ لے، جب امام سلام پھیر دے تو بس ٹھیک ہے، وہ سلام پھیر دے، جو رہ گئی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کفایت خود ہی کر لے گا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ رسول مکرم کی حدیث سے جو صحیح سند سے روایت ملتی ہے، جو امام کے ساتھ پالو اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو دوبارہ آپ پڑھ لو۔ اگر آپ نے 4 تکبیریں ہیں، 4 تکبیروں میں سے آپ دوسری تکبیر کے ساتھ مل گئے ہیں، ایک تکبیر آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو آپ نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، امام کے ساتھ آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ امام اپنی چوتھی تکبیر کو مکمل کر کے سلام پھیر لے گا، آپ اپنی 3 تکبیریں تو اس کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، 3 تکبیریں تو اس کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اپنی ایک جو پہلی تکبیر آپ کی تھی اس کو آپ نے دوبارہ لٹانا ہے۔ یہی صحیح سند سے روایات موجود ہیں۔